بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے آیات میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے پچھلی امت سے ایک عہد لیا، اس عہد کے مطابق جو بھی اللہ نشانیاں بھیجے گا اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ یہودیوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اب کیونکہ اللہ نے آخری رسول کو بھیج دیا ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اس عہد کے مطابق یہودیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان آیات میں اللہ ان کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سی سملیرٹیز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے ایک نئی امت شروع ہونے والی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک امت کے لیڈر تھے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک امت کے لیڈر ہوں گے۔ لہٰذا یہودی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو اللہ نے صرف بنی اسماعیل کے لیے بھیجا ہے، نبی کیونکہ سب سے بات کر رہے ہیں، مشرکین اور اہل کتاب سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے، صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ سب کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک اور بھی عہد لیا تھا، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام نے ایک عہد بنی اسرائیل سے نہیں لیا، ایک اور بھی عہد ہے جو اللہ نے سب سے لیا تھا، اور یہ اس وقت تھا جب ہماری تمام روحیں ارواح میں تھیں۔ اس وقت ہم سب نے توحید پر گواہی دی تھی کہ صرف ایک ہی خدا ہے عبادت کے لائق، جو آپ آیت 172 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں آ کے ہم نے مزید عہد لیے، وہ بھی تمام عہد توحید پر ہی تھے، لیکن سب سے مین، سب سے پہلا عہد جو ہم نے لیا تھا وہ ہماری روح نے لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے۔ ساتھ ہی ان آیات میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ عہد ہماری روحوں سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے توحید کے بارے میں نہیں پتہ تھا، کیونکہ آپ نے ہماری طرف کوئی نبی نہیں بھیجا، آپ نے ہمیں کوئی خاص کتاب نہیں دی، اس لیے ہمیں توحید کے بارے میں نہیں پتہ۔ آپ نے جن لوگوں کو دی انہوں نے آپ کا پیغام اور آپ کی کتابیں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اگر آپ ہمیں دیتے تو ہم لازماً اس کی حفاظت کرتے۔ لہٰذا اب اللہ کیا آپ ہمیں جہنم میں پھینکیں گے ایک ایسی غلطی کے لیے جو ہم نے نہیں کی، بلکہ ہم سے جو پچھلے لوگ آئے تھے انہوں نے کی۔ لہٰذا اللہ ہمیں ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد صرف اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے توحید کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ پچھلے لوگوں نے آپ کی کتاب، آپ کے پیغام کو تبدیل کر دیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط پیغام ہے، آپ کا پیغام کچھ اور تھا۔ یعنی یہاں پر اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے کہ جو ہماری روح نے عہد لیا اس کی وجہ سے توحید ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہماری بیسک ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ہم جب بھی توحید کے خلاف جائیں گے ہمارے اندر ایک گلٹ ہوگا، ہمارے اندر ایک فیلنگ ہوگی کہ یہ چیز غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ان کی روح اور ان کا دل گواہی دے گا کہ ہم جانتے تھے کہ صرف ایک خدا ہے عبادت کے لائق۔ چاہے ہمارے لوگوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغام کو تبدیل کر دیا تھا، ہم دل میں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی فطرت ان کو یہی بتاتی تھی کہ ایک ہی خدا ہے عبادت کے لائق، وہ جان بوجھ کے اپنی فطرت کے خلاف گئے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں آیت 175 میں کہ جب انسان جان بوجھ کے اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، غلط راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس وقت شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس سے اللہ ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ شیطان ہمیں غلط راستے پر نہیں لے کے جاتا، انسان خود ہے جو اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن ہم شیطان کے اوپر الزام نہیں ڈال سکتے۔ جب ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں اس وقت شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ہمیں مزید وسوسے دیتا ہے تاکہ ہم مزید غلط راستے پر جا سکیں، لیکن فیصلہ ہمارا ہوتا ہے، شیطان کا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر غلط فیصلہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، اور ہمیں اندر سے گلٹ بھی محسوس ہوتا ہے، تو انسان غلط فیصلہ کرے گا کیوں؟ اس لیے کیونکہ آیت 176 کے مطابق جب ہم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اسٹیٹس، دولت، شہرت، کمفرٹ، دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تب ہم جان بوجھ کے اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی راہ میں سٹرگل نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ پر جہاد کرتے تو اللہ ہماری سٹیٹس کو بڑھا سکتا تھا، ہم اشرف المخلوقات بن سکتے تھے، لیکن ہم نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے آخرت نہیں بلکہ اس دنیا سے محبت کرنی ہے، اور پھر آخر میں ہم ایک جانور کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اسی لیے آیت 176 میں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال ایک کتے جیسی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ سختی کرو تو وہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے، اور اگر آپ اس کو ویسے حالت میں چھوڑ دو تب بھی اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے۔
یعنی اسی طرح جو انسان غلط راستے پہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ یا اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، اس کا ریاکشن ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یعنی اس وقت اس کے لیے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایک جانور کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے آیات میں یہ پڑھا کہ ابلیس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سیدھے راستے پر انسان کا انتظار کرے گا، تو یہاں پر ان آیات میں اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب انسان غلط راستے پر جاتا ہے تب شیطان اس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ اپنی پوری انرجی، اپنا پورا فوکس ان لوگوں پر لگاتا ہے جو دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کے غلط کاموں میں مبتلا ہیں، دین سے ہٹ چکے ہیں، ابلیس ان میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ابلیس کی فوج میں جو برے جن ہیں، جن کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، وہ برے جن پھر ایسے انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ بار بار اس کو مزید وسوسے دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر گلٹ نہ آئے، وہ توبہ نہ کرے، وہ مزید غلط راستے پر چلتا جائے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا وہ سیدھے راستے پہ ہیں، باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اور وہ خسارے میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کا ساتھی اللہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اللہ نے ان کو اسی غلط راستے پہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کے بار بار غلط فیصلے کرتے تھے۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ راستہ اللہ کا نہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے روح کی نہیں بلکہ نفس کی آواز سنتے تھے۔ لہٰذا جان بوجھ کے جب وہ بار بار غلط فیصلے کرتے تھے تو اللہ نے بھی اسی راستے پہ ان کو چھوڑ دیا جس راستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آیت 179 میں پھر اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر دیا ہے، یعنی کیونکہ کئی سالوں تک انہوں نے غلط فیصلے کیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اپنی فطرت کے خلاف کے، چاہے اللہ نے ان کو بار بار توبہ کرنے کے چانسز دیے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کے دل کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت جب وہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، تو ان کو دل میں گلٹ محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے پھر آنکھیں اللہ کی نعمتیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی جن نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ان کی آنکھوں کو وہ نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ پھر وہ جان بوجھ کے اچھی چیزیں نہیں بلکہ غلط چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ مزید دنیاوی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ان کو کان تو دیے ہیں، لیکن وہ لوگ سچ نہیں سننا چاہتے، وہ سچ کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف جھوٹ اور بری باتیں سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آیت کے مطابق اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جانور سے بھی کمتر ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ چاہے جانور کے اندر جسٹس، ایکوالٹی، مورالٹی یہ چیزیں نہیں ہیں، جانور پھر بھی کسی حد تک کمپیشن، پیار، محبت دکھا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ بیسک کائنڈنس، محبت، پیار یہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کو انسان کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کے اندر ذرا بھی ایمپتھی نہیں ہے، اسی لیے وہ جانور سے بھی کمتر ہے، کیونکہ کچھ جانور ایمپتھی بھی دکھا سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ اس آیت کو آیت 176 کے ساتھ کمپیئر کریں جس میں اللہ نے کتے کی مثال دی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے دلوں پر ہی مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس وقت وہ جانور کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی مثال ایک کتے جیسی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں فرق نہیں پڑتا، وہ اس وقت جانور سے بھی کمتر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ان سے کسی قسم کی اچھائی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جو بھی ان کی طرف سے آئے گا وہ برا ہی ہوگا۔ بلکہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں پڑھے تھے، جس میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ایک کافر ہے لیکن اس کا دل بہت نرم ہے، اس کا دل بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بہت بہترین اور اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ پھر بھی متقین کہلائے گا، یعنی اس کے اندر تقوی ہے، اور پھر ایسا انسان قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ہی دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ اتنا لالچی اور ظالم ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں لگا سکتے۔ ایسے انسان کے اندر ذرا سا بھی تقوی نہیں ہے، وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، وہ متقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمام خوبصورت نام صرف اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے، اور ان لوگوں کے پاس ہم نہ بیٹھے جو اللہ کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ناموں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بالکل ان کے پاس ہی نہ جائیں،
ان کو خبردار کرنا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا تھا کہ ایک گروہ تھا بنی اسرائیل میں سے جو ان لوگوں کو بار بار خبردار کر رہا تھا جو سبت کو وائلیٹ کر رہے تھے، سبت کے خلاف جا رہے تھے کیونکہ وہ مچھلی پکڑنا چاہتے تھے۔ جو لوگ خبردار نہیں کر رہے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امت ہونے کے ناطے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور خبردار کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خبردار ضرور کریں، لیکن زیادہ وقت ان کے ساتھ نہ گزاریں، کیونکہ جب آپ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ خود دین سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نام کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ناموں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہاں پر یہ نہ بھولیں کہ قریش کے لوگوں کا ایمان اللہ پر تھا، وہ ایتھیسٹ نہیں تھے، ان کا ایمان اللہ پر تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لہٰذا کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پر اللہ کے نام کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر 1، اللہ کو کوئی ایسا نام دے دینا جو اللہ نے خود اپنے آپ کو نہیں دیا۔ دوسرا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک نام کسی اور کو دے دینا، یا اللہ کی صفت کسی اور کو دے دینا۔ مثلاً یہ کہہ دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا فرشتوں کے پاس وہی خاص پاورز ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اس کا بھی مطلب ہے آپ اللہ کے نام کو تبدیل کریں، یعنی جو صفات صرف اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اور تیسرا، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو نام اللہ نے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے اس نام کو جھٹلانا، اس کا بھی مطلب ہے اللہ کے ناموں کو تبدیل کرنا۔ یعنی قریش کے لوگ الرحمن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا نام رحمان کو وہ جھٹلاتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ ان آیات میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جان بوجھ کے غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل جانور کی طرح بن جاتے ہیں، بلکہ جانور سے بھی کم تر ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ سیدھے راستے اور غلط راستے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اچانک اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام خوبصورت نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں سے اللہ کو پکارا جائے؟ مطلب اگر یہاں پر مقصد یہ ہے لوگوں کو سمجھانا کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں تاکہ آپ غلط راستے پر نہ جائیں، تو اللہ قرآن اور نماز کا ذکر کر سکتے تھے، صدقہ کا ذکر کر سکتے تھے۔ اللہ اپنے ناموں کے اوپر فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے تمام نام بہت خوبصورت ہیں کیونکہ وہ اللہ کے صفات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ تمام صفات کی سمجھ اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ کوالٹیز ایک تھوڑی اماؤنٹ میں اللہ نے انسان کے اندر بھی ڈالی ہے۔ یعنی ان تمام صفات میں پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑی سی یہ کوالٹیز اللہ نے انسان کے اندر بھی ڈالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حق پہ رہ سکتا ہے، نرم دل ہو سکتا ہے، رحمت دکھا سکتا ہے، حکمت اس کے اندر ہے، عدل کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اجر اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں سے ان کو پکارا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر صفت کو فوکس کریں، کیونکہ وہ صفت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی ہے۔ ظاہرہ مقدار بہت چھوٹی ہے، پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اللہ کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو انسان کو اس وقت یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ اس کی اپنی پوٹینشل کیا ہے۔ اگر وہ چاہے وہ ایک بہت رحم دل، اچھا، نیک، عدل کرنے والا اور حکمت والا انسان بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل پر مہر لگانا چاہے، غلط راستے پہ جانا چاہے، تو اس وقت وہ یہ تمام زبردست صلاحیتیں ختم کر کے اس کے بدلے میں لالچ، حسد، جھوٹ، ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اللہ کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہم صرف اپنے آپ کو یہ نہیں یاد کروا رہے ہوتے کہ اللہ میں کتنی قوت اور طاقت ہے اور اللہ کتنا زبردست ہے، ہم ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو یاد کروا رہے ہوتے کہ ہماری پوٹینشل کیا ہے۔ اسی لیے پھر آیت 181 میں اللہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اسٹیٹس کو بڑھا کے اشرف المخلوقات بنا لیا، خلیفہ بن گئے۔ وہ دوسروں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، عدل کا ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں، لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے ان کا دل گواہی دے رہا ہے
وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ جب یہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کو وہ بے وقوف کہتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو انسان اللہ کے آگے جھک جائے اور دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھے، صرف اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو سیکریفائز کرے، وہ بے وقوف ہے، اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن ان آیات میں ساتھ ہی اللہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ اللہ ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ اللہ نے یہ راستہ ان کے لیے چنا ہے۔ یہ راستہ یہ خود اپنے لیے چنتے ہیں۔ اللہ ان کو بار بار بہت سے چانسز دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، لیکن جب وہ خود بار بار جان بوجھ کے اللہ کو جھٹلاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو راستہ انہوں نے خود چن لیا ہے، اللہ وہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ مسلمان جو دن رات جہاد کریں اور ان کی زندگی بہت مشکل ہے، وہ جب ایسے کافروں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی زندگی میں بہت عیش آرام پیسہ ہے اور دیکھنے میں وہ بہت خوش لگ رہے ہیں، وہ تھوڑے سے دل میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ آیت 184 میں ایسے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کافروں کو دنیا میں ہی جنت دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کافر دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا ہے، تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ اب آخرت میں ان کو نہیں پکڑے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں مل گئی ہے۔ اللہ کا ایک بہت زبردست پلان ہے اور وہ پلان کامیاب ہو کے رہے گا۔ یہ لوگ جو دنیا میں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے غلط کام کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اب ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ مشرکین سے جو اس وقت مکہ میں تھے ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو واقعی نبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ان کو واقعی نبی کی باتیں اتنی ہی عجیب لگ رہی ہیں کہ ان کو شک ہو رہا ہے نبی کی مینٹل سٹیبلٹی پر؟ کیا ان کو واقعی نبی کی باتیں بہت ہی غلط لگ رہی ہیں، یا وہ نبی کی بات سننا پسند نہیں کر رہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی باتیں حق پر ہیں؟ ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ نبی کی تمام باتیں بالکل سچ ہیں، اور جب وہ باتیں سنتے ہیں تو ان کو اندر سے گلٹ محسوس ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو گلٹ سے بچانے کے لیے وہ نبی کی بات سننا پسند نہیں کر رہے۔ کیا واقعی ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہے یہ بات سمجھنا کہ یہ پوری کائنات صرف ایک ہی خدا نے بنائی ہے، اور ایک ہی خدا ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے؟ کیا اتنا ہی مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا؟ کیا واقعی اس بات کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے ان کے لیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے تو آخرت میں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کوئی تو سوال ان سے بعد میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جب یہ کافر بار بار آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھیں کہ وہ آخری وقت کب آئے گا، تو ان کو صاف بتا دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ دن آسمان اور زمین کے لیے ایک بہت بھاری وقت ہوگا اور بالکل اچانک سے آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ جواب دینے کے باوجود قریش کے لوگ بار بار نبی سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ آپ کیونکہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخری وقت کب آئے گا۔ آخر کار اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود بھی معلوم نہیں کہ قیامت کا دن کب شروع ہوگا؟ لہٰذا اللہ پھر آیت 188 میں تمام لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ نبی کو بھیجا ہے اللہ نے صرف خبردار کرنے کے لیے۔ نبی خدا نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ خود بھی انسان ہے، اور نبی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن ہوگی۔ بلکہ کیونکہ یہ زندگی سب کے لیے آزمائش ہے، اسی لیے اللہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ قیامت کا دن کب شروع ہوگا۔ ظاہر ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ قیامت کا دن کب شروع ہوگا تو ہر انسان بہترین مسلمان ہو جائے گا۔ زندگی کی آزمائش تو ویسے ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ زندگی آزمائش صرف اسی لیے ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا دن کب شروع ہوگا۔ بلکہ ساتھ ہی آیت 188 میں اللہ تمام قریش سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نبی ہونے کے ناطے ان کے پاس لازماً فیوچر کا علم ہوگا، وہ جانتے ہوگے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کب ہونے والا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو کیا نبی اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے نہ بچا لیتے، ہر قسم کی آزمائش سے نہ بچا لیتے؟
بلکہ ساتھ ہی قریش یہ بھی اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو ان کا ایمان ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، کیا ان کے پاس فیوچر کا علم تھا؟ اگر ان کے پاس فیوچر کا علم ہوتا تو وہ اتنے پھر پریشان کیوں ہوتے جب اللہ نے ان کو ایک خواب کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں؟ یعنی اگر وہ فیوچر میں جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ اتنے پریشان کیوں تھے؟ یعنی اگر قریش تھوڑا سا غور و فکر کرے تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے، اس کے پاس بھی فیوچر کا علم نہیں ہوتا، فیوچر کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی بھی نبی کے پاس فیوچر کا علم ہوتا تو کیا وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی آزمائش اور مشکلات سے بچا نہ لیتا؟ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیوچر کا علم ہوتا اور وہ جانتے کہ قریش ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جب بھی وہ قرآن کا ذکر کریں گے، تو کیا وہ اپنی حفاظت نہ کر لیتے؟ بلکہ ان تمام سوالات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ساتھ ہی اپنی عقل استعمال کریں تو بہت سی چیزوں کی سمجھ آ سکتی ہیں۔ اسلام ایک بہت سمپل، بہت انٹلیکچول اور بہت پریکٹیکل دین ہے۔ لہٰذا قریش کے لوگ کیونکہ بار بار نبی سے ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نبی کے پاس فیوچر کا علم ہوتا تو خود اپنی عقل استعمال کرے، وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے نہ بچا لیتے۔ یعنی اگر قریش تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کرتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ نبی کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا، فیوچر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ ساتھ ہی ان آیات میں اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو کامن سینس، لاجک اور عقل استعمال کریں۔ مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی عقل زیادہ تر ایکیڈیمکس میں استعمال کرتے ہیں، جب قرآن کی باری آتی ہے تب ہم نہ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ ہم سوال پوچھتے ہیں، نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم اپنا دماغ بند کر کے صرف ویسے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ اپنی عقل استعمال کریں گے، سوال پوچھیں گے، ریسرچ کریں گے، تبھی آپ کو قرآن کی حکمت سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم۔